کی محنت کو، جنہوں نے پولیو کے خلاف اپنی زندگی میں جنگ جاری رکھی، ان کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی وقت میں ساری دنیا کے ممالک سے برعکس پاکستان آج تک پولیو کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے بہت ہی نامور ڈاکٹرز کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں، ہمیں علم دے سکتے ہیں اس پولیو جیسی بیماری کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہم سب مل کے ان سب لوگوں کی کوششوں کو سیلیبریٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ میں بسم اللہ کرنا چاہتی ہوں اپنے پہلے گیسٹ ڈاکٹر اقبال میمن کے ساتھ۔ میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر اقبال میمن سے کہ بچوں کو پولیو ویکسینیشن فراہم کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے، ویکسینیشن کسی بھی انداز میں کسی بھی بیماری کے لیے ہمیشہ آپ کا دفاعی نظام کو مضبوط کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جسم میں آپ ایسے عنصر اور اجزاء ڈالتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ایسی ری ایکشن پیدا کریں جیسے حقیقی انفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر میرے جسم کا اس مادے کے ساتھ وضاحت ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو اس کے اندر میرا جسم اس کو جکڑ لے، پکڑ لے اور نکال کر لے۔ تو ویکسینیشن کا ایک بہت ضروری عمل یہی ہے، اور اس لیے ہر قسم کی ویکسینیشن جتنا ہی جلدی ہو سکے، جب بھی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے۔ اور پولیو ایک ایسا مرض ہے جو ہم ساری دنیا سے تقریباً ختم ہو چکا ہے، صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ ابھی موجود ہے، اور وہاں سے ختم کرنے کی امیدیں ابھی وابستہ ہیں، اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ۔ اور اس میں ہمارے سارے لوگوں کا اور ساری ایڈمنسٹریشن کا کام ساتھ ہی چل رہا ہے، تاکہ انشاءاللہ جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان سب کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ کہ پولیو کی ویکسین جو ہے اس نے ساری دنیا میں اچھائی دکھائی ہے، کام کر دکھایا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر شک کیا جائے اور اس کو نہ استعمال کیا جائے، اس کو بار بار استعمال کرنا ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر جمال سے میرا سوال ہے کہ کیا پولیو ویکسینیشن کے ڈفرینٹ اقسام ہیں یا بس ایک ہی طریقہ ہے وہ جو ہم ڈراپس پلاتے ہیں بچوں کو؟ نہیں، ڈفرینٹ اقسام ہیں یقینی طور پر، اور بلکہ ڈراپس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کی پولیو کے وائرسز ہیں، 1 2 3، اور جو پرانی ٹریڈیشنل ویکسین ہے وہ ٹرائی ویلنٹ ویکسین جو تینوں وائرسز کو کور کرتی ہے، پھر ایک اس میں سے ناپید ہو گیا تو اب بائی ویلنٹ ویکسین ہم یوز کر رہے ہیں۔ پھر اسی کے علاوہ انجیکٹیبل ویکسین ہوتی ہے جو اس سارے پروسیس کو جو ایک مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ اورل ویکسین ظاہر منہ سے پلائی جاتی ہے ایبزارب ہو کے اور پھر اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے، اور جبکہ انجیکٹیبل اور وہ لائیو ویکسین ہوتی ہے، یعنی جراثیم کسی نہ کسی حد تک زندہ ہوتے ہیں تاکہ وہ پروڈیوس کر سکے اینٹی باڈیز، جبکہ انجیکٹیبل جو پولیو ویکسین لگائی جاتی ہے وہ کلڈ ہوتی ہے، تو اس کا جو میکینزم ہے وہ ذرا مختلف ہے قدرے، اور وہ اس کو پروسیس کو آگمنٹ کرتا ہے۔ یعنی شروع میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض بچے جن کو 8 10 دفعہ پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں ان میں بھی پولیو ڈیولپ ہو گیا، تو یہ تحقیق کی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ جی پاکستان میں چونکہ بچوں میں ایک تو میل نیوٹریشن کی شرح زیادہ ہے، تو وہ نیوٹریشنلی کمپیٹنٹ نہیں ہے یا امیونو کمپرومائزڈ ہے کسی حد تک، اور یعنی باڈی ان کی اس اورل ویکسین کے خلاف اینٹی باڈی پوری طرح بنا نہیں پاتی، اور دوسرے چونکہ وہ مسلسل ڈائریا کے شکار رہتے ہیں تو آتے جو ہے وہ اتنی فعال نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پولیو ڈراپس کو ایبزارب کر کے اور ایک پراپر امیون رسپانس دے سکے، تو لہٰذا یہ طے ہوا کہ جو پولیو کی ویکسین دی جا رہی ہے اس کے ان ایڈیشن ایک انجیکٹیبل ویکسین بھی لگائی جائے۔ تو مختلف 2 ویکسینز ہیں، 2 مختلف روٹس ہیں، اور ان کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ اینڈ رزلٹ وہی ہے جو پروفیسر اقبال نے کہا کہ جی ہماری کوشش یہی ہے کہ جسم میں قوت مدافعت اتنی پیدا ہو جائے کہ ہم پولیو کو روک سکیں، اور جو پولیو کا وائرس، کیونکہ پولیو میں ایک جو بات وضاحت کرنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس بچے کو بھی پولیو کے جراثیم چلے گئے اس کو پولیو ہو گیا، 99% کو تو پولیو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو پیرالیٹک پولیو ہے وہ صرف 1% میں یا اس سے بھی کم میں ہوتا ہے، لیکن 99% جو ہے وہ انفیکٹ ہو کے آپ کو پتہ نہیں چلتا، ان میں کچھ بچوں میں معمولی فلو ٹائپ کے اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ وائرس ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے۔
تو جو نمبر آف کیسز ہمیں نظر آتے ہیں، اگر سمجھیں کہ ایک کیس نظر آیا ہے پولیو کا، تو اس پوری کمیونٹی میں 100 کیس ہوں گے پولیو کے، جس میں سے ایک کو پیرالائسس ہوا، 99 کو پیرالائسس نہیں ہوا، لیکن وہ پولیو ہوا ان کو. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ جو جراثیم نکل کے اور دوسروں کو انفیکٹ کر رہے ہیں وہ نہ ہو. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار دا گائیڈنس. ڈاکٹر انیلا قریشی سے میں پوچھوں کہ میرے اپنے بھی 2 بچے ہیں، تو میں خود بھی پولیو ویکسینز پلاتی ہوں. ایک بڑی مت ہے، جب میں خواتین کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جب میرے بچے پولیو کے قطرے پیتے ہیں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے یا یہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا انفارمیشن دیں گی ویورز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا، اور اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. پولیو کے قطرے پلانے سے بخار وغیرہ نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے دوسرے ای پی آئی کی امیونائزیشن جو ہمارے پروگرامس ہیں اس میں جو ویکسینز ہم لگاتے ہیں بچوں کو، اس میں بخار ہوتا ہے عموماً، تو 1 آدھ دن کے لیے، تو وہ ہم پھر اینٹی پیریٹک بخار کی دوائی پلا کے وہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن پولیو کے ساتھ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی بات ہے وہ واقعی مت ہے، اور اس پہ کوئی بھی یقین نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا، ایک اور مت ہے جس کو ہم آج بسٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ یا آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو، میں تو سوال کر رہی ہوں کہ پولیو جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے لگ جاتا ہے، یا جیسے اچھوت کی بیماری ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں جی، یہ حقیقت نہیں ہے. اور پولیو جو ہے اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ اوروفیکل روٹ ہے. اچھا. اور وہ جو ہے نا وہ کنٹامنیٹڈ واٹر یا فوڈ کے تھرو یہ جو ہے نا پھیلتا ہے. یعنی آپ اگر گندا پانی یا ایسا کھانا جس میں یہ جراثیم موجود ہو وہ اگر کھائیں گے اور آپ کے آنتوں میں جائے گا تو یہ وائرس آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ چھونے سے اور کھانسنے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی. یعنی کہ کھانے سے اور سیم پانی پینے سے جو ہے وہ یہ بیماری پھیلتی ہے. اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ پولیو سے تحفظ صرف ایک بچے کا تحفظ نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی اور پوری کمیونٹی جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کی حفاظت ایک ویکسینز کے ذریعے ہو سکتی ہے. میں چاہتی ہوں یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں. وہ تمام پیرنٹس جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ تمام خواتین جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ ضرور ویٹ کریے گا جب تک ہم واپس آئیں، کیونکہ ہم بہت اہم ڈسکشنز کرنے والے ہیں آج کے شو میں. تھینک یو.